اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ پروگرام ظہور قائم لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ میڈیا کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ ہم کب آنکھ کھولیں اور کب دنیا کو پلٹا ہوا دیکھیں، دنیا نے کروٹ لے لی ہو۔ ہمیں جاگنے کی سخت ضرورت ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنے وقت کے امام زمانہ جل فرج کے لیے ایک دوسرے کو جگائیں اور اپنا پیغام دنیا بھر میں پھیلائیں۔ ہم آپ کو عید الفطر کی بے پناہ قائم ٹی وی کی چینل کی طرف سے اپنی طرف سے بے انتہا مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ہمیں برکتیں اور رحمتیں ہمارے لیے نازل فرمائی اور ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمتوں کو، اے انسان تو میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رمضان کے مہینے میں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اللہ نے دسترخوان بچھایا اور ہم نے اس میں بے پناہ کوششیں کی کہ یتیموں کو، بیواؤں کو، مستحقین کو، غریبوں کو ان بھرپور طریقے سے مدد کر سکیں اور اللہ کی جو ہے وہ خوشنودی اور وقت کے امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ خالصتاً نیت سے ہم نے یہ کام کیے، یقیناً امام راضی ہوں گے، مگر یہ کام ہم رمضان تک محدود کر دیتے ہیں اور جیسے رمضان سے نکلتے ہیں ہم واپس اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ یہی سب سے زیادہ غلط ہو جاتا ہے کہ ہم شیطان کے راستے کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں۔ ہمیں اپنے اس رمضان پہ اگر مہر لگوانی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ قبولیت کی، تو ہمیں یہاں سے نکلنے کے بعد کسی حال میں خود کو شیطان کے حوالے نہیں کرنا اور نیکیاں اور تمام اللہ تعالیٰ کے جو جس بات سے اللہ راضی ہو، ائمہ طاہرین راضی ہو اور امام زمانہ جل فرج ہم سے راضی ہوں، ہم اس راستے پہ گامزن رہیں۔ یہ رمضان ہماری تربیت گاہ ہے اور تربیت ہم نے حاصل کی اور ہم اس میں کتنی حد تک کامیاب رہے یہ ہمیں خود اندازہ کرنا ہے۔ رمضان گزر گیا، عید فطر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شکر کا دن قرار دیا اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا اور ہم بھرپور اس میں حصہ لیتے رہے۔ تو ناظرین، ہم نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی مستحق، کوئی غریب، کوئی مشکل میں ہو، ہم اس کی مدد کر سکیں تاکہ ہم اپنا مکمل روزے میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ تو اب جب ہم نے اتنی کوشش کی تو کاش کہ ہم ہر پورا سال اسی طرح کوشش کرتے رہیں، تو یقیناً ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں اپنے وقت کے امام زمانہ جل فرج کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے اعمال اگر جہاں ڈگمگائے، ہماری غلطیاں ہوئیں، ہمارے امام کے راستے میں کانٹے بچ جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم دینی چینل سے، علماء سے، کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ جی، آپ کا بہت بہترین سوال ہے آج کل کے وقت اور اس زمانے کی مناسبت سے، چونکہ جیسے جیسے امام کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ہمیں یہ احساس بھی ہوتا جا رہا ہے کہ جب امام کے ظہور کی جتنے وقت گزرتے جا رہا ہے اس حساب سے ان کی علامات پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ہم یہ دیکھتے تو ہیں کہ ہمارے جو عزا خانے ہیں، ہماری جو مساجد ہیں،
ان میں لوگوں کا رش بھی ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب امام زمانہ اور امام زمانہ کی تمام احادیث کے متعلق بار بار بتاتے بھی رہتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ ہے عمل کا، یعنی جو ہمیں حدیثیں بتائی جاتی ہیں یا جو احکامات امام کے ہم لوگوں کے سامنے رونما کیے جاتے ہیں، ہم ان میں سے اپنے آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ اپنا لیتے ہیں، اور جو بہتر نہیں لگتا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ امام کے نصرت کے لیے اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہے اس لحاظ سے. یعنی اگر آپ صرف نماز کو ہی دیکھ لیں تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت اتنا ہی رش ہوتا ہے مغرب کی نماز کے جس طرح مغرب کی نماز میں لوگ آتے ہیں؟ کیا فجر میں بھی اتنے ہی لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. جبکہ امام کے صریحاً قول ملتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بھی اسی طرح رش ہونا چاہیے. یعنی امام کا قول ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو فجر کی نماز اس وقت پڑھے جب کہ آسمان سے تاروں کی روشنی ختم ہو جائے یا تارے غائب ہو جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ خالی اگر ہم ایک عمل اپنا دیکھیں تو ایک عمل بھی ہمارا جو ہے وہ امام کی نصرت کے قابل نہیں ہے اس وقت. اگر ہم اپنے اعمال کو نہیں سدھاریں گے تو یہ ہرگز صریحاً ممکن نہیں کہ ہم جو ہے وہ امام کی نصرت اس طرح بجا لا سکیں جس طرح امام کی نصرت بجا لانے کا حق ہے. باقی دوسری بات یہ کہ ایک ہمارے ہاں بہت عام ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ دوسرے کے اوپر ہم تنقید بہت کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے اوپر جو تنقید کا ایک ہم نے دھڑے بنا لیے ہیں، مختلف گروپس ہیں، تو ان گروپس میں ایک گروپ ایک بات کرتا ہے، دوسرا گروپ دوسری بات کرتا ہے. حالانکہ دونوں گروپ امام کی ہی نصرت کی بات کر رہے ہیں، لیکن دونوں کا نظریہ مختلف ہے. ہمیں ایک نظریے پہ پہلے تو متفق ہونا پڑے گا، اور وہ نظریہ آل محمد کا نظریہ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا تاکہ ہم جو ہے وہ اس طرح ان تمام امور کو انجام دے سکیں جو کہ امام نے اور ہمارے ائمہ علیہ السلام جو کہ ہمیں رسول اللہ سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک بتا کر گئے ہیں کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ امام کی نصرت کرنی ہے، کون کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمیں بجا لانے ہیں امام کی نصرت کے لیے. بالیقین اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہی دور ہے کہ جو مکے میں رسول اللہ سے قبل دور تھا. وہ اس لیے کہ جب کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو امام اپنے ساتھ شریعت رسول اللہ کو دوبارہ لائیں گے، اور جب وہ امام پیش کریں گے شریعت رسول اللہ کو لوگوں کے آگے تو رسول اللہ کی شریعت کو لوگ ماننے سے ایسے انکار کر دیں گے جیسے کہ وہ شریعت رسول کی تھی ہی نہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کے اندر اتنی تبدیلیاں کر لی ہیں، اور ہم نے اپنے دین کے اندر اتنی نئی چیزیں اور نئی رسومات کی ایجادات کر لی ہیں کہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ہمارے اصل دین کے اصول تھے ان کو چھوڑ کے ہم نے باقی سارے اصولوں کو اپنے دین میں شامل کر لیا ہے، جو کہ سب سے بڑا ہمارے لیے سماجی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے لیے. آخر میں بس چونکہ شاعر اہل بیت ہوں تو ایک ربائی سے اختتام کروں گا اپنی بات کا کہ اعمال کا جلد اپنے شمارہ کر لو، تھوڑا جو ملے اس پہ گزارا کر لو، اور گر نصرت مہدی کی ہے حسرت دل میں، آسائش دنیا سے کنارہ کر لو، آسائش دنیا سے کنارہ کر لو. بہت شکریہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو سب سے مشہور حدیث ہے پیغمبر اکرم کی کہ افضل العبادہ الانتظار الفرج، تو اس میں ایک اور عبارت اس طرح ہے کہ
بہترین عمل زمانے غیبت میں کیا ہے؟ انتظار امام. تو انتظار جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے، اور انتظار کی مختلف قسمیں ہیں. ایک انتظار وہ ہے جو مایوسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک انتظار وہ ہے جو امید کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جو امید کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک انتظار وہ ہے جو حرکت کے ساتھ ہے، اور ایک انتظار وہ ہے جو بغیر حرکت کے ہے، جس میں کوششیں نہیں ہیں. امام کا جو انتظار ہے، جو بہترین عبادت ہے، وہ انتظار ہے جو امید کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ہے، یعنی کوششیں بھی ہیں. جب تک کہ ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے کوششیں نہیں ہوں گی، جب تک امت ساتھ نہیں دے گی، جب تک کہ امام کی نصرت کرنے والے آمادہ اور تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک امام کا ظہور ہی نہیں ہوگا. تو خداوند عالم یہی تو دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو امام علیہ السلام کے انصار و اعوان بنے. جیسے وہ افراد تیار ہوں گے، خدا حکم دے گا اور امام ظاہر ہو جائے گا. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین، ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں چاروں طرف خوشبوئیں پھیل رہی ہیں ظہور کی، کیا ہم ظہور کے لیے تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. ہماری تیاری اس لیے نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا کچھ وہ باتیں جو ہے نا خود سوچنا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ اس لیے کہ جیسے وقت اور جیسے حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی بہت ضروری ہے، اور ہمارے ہاں ممبر سے اس کی آگاہی بہت اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے، ہر حوالے سے دی جا رہی ہے. اس پورے رمضان میں تقریباً ہر مسجد اور ہر امام بارگاہ سے اس کی آگاہی لوگوں کو دی گئی ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس موضوع کے اوپر صحیح سمجھ نہیں پا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس موضوع کے اوپر سنجیدگی سے اثر لیں، کیونکہ وقت امام بہت بہت نزدیک آ گیا ہے. جیسے حالات دنیا میں پیش نما ہو رہے ہیں، آپ کی نظر میں بھی ہیں ساری چیزیں، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، حالات مسلسل چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے حالات دیکھیں، رشیا کے حالات دیکھیں، آپ خود دیکھیں، ایران کی طرف دیکھیں، آپ ہر طرف جائیں، شام کے حالات دیکھیں. جیسے ظہور کی نشانیوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے، وہی حالات اور سازگار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس طرف جو عمل کرنا چاہیے ہم وہ عمل کر ہی نہیں پا رہے. اس عمل کے لیے ہمیں خود آگاہی اپنے اولادوں کو بھی دینی ہے، اپنے بچوں کو بھی دینی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی دینی ہے، حلقہ احباب کو بھی دینی ہے، سب لوگوں کو آگاہی دینی ہے. اس کے حوالے سے تمام جو مراجع کرام ہیں اور دوست احباب ہیں، سب کی طرف سے یہ بار بار میسیجز وغیرہ چل رہے ہیں. دیکھیں، آپ اس حالات سے آگاہی اختیار کریں. ان حالات سے آگاہی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جس وقت ظہور ہوگا تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوں گے اور لبیک کہیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اصلاح کے لیے جو پیغامات دیے، ان میں سے بے پناہ پیغامات دیے، ان میں سے چند ایک پہ نظر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، اور پھر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھو. سورہ نحل میں فرماتا ہے تکبر نہ کرو. سورہ نور میں فرماتا ہے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو. اور سورہ ہجرت میں فرماتا ہے کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو. اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر امامت کا سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بے پناہ راستے کھولے، ہدایت ہمیں دی، اور شیطان سے بچانے کے لیے بے پناہ تربیت کے لیے ہماری اللہ نے ان ہستیوں کو دنیا میں بھیجا، قرآن بھیجا، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی. ہمیں شیطان سے خدا بچانا چاہتا ہے کہ ہم دوزخ کی سمت نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈال دیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں. ہمیں کردار اپنا کس طرح بنانا ہے، ان ہستیوں نے اپنی ہر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ ہمیں زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے.
اور کس طرح ہمیں شیطان سے بچنا ہے۔ غصہ ایک شیطانی چنگاری ہے جو ہمارے اندر لگا کے بھاگ جاتا ہے، اور اس غصے سے بہت تباہیاں آتی ہیں، گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ حالات۔ لوگ ڈپریشن کا آج کل جو ایک نیا وبا پھیل گئی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی ان کی زندگی بربادی کی سمت چلی جاتی ہے۔ حوصلہ ہار جانے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار سے نکلنے کے لیے خدا اور اللہ سے لو لگانی چاہیے، اور مایوسی کفر ہے، مایوسی کے سمت نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم مایوسی سے نکل جائیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں۔ ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، ہمارا امام ہمارے سر پر سایہ فگن ہے۔ ہمیں کسی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ مایوسی شیطان پیدا کرتا ہے۔ ہمیں پہچان لینا چاہیے جس وقت ہم مایوس ہوں کہ یہ شیطان خدا سے ہمیں غافل کرنے کے لیے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے مومنوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کر کے درگزر کر دیں اور اللہ پر چھوڑ دیں، مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہیں حساب برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے شیطان کو بہت زیادہ تقویت پہنچتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، جبکہ خدا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے اس عمل سے راضی نہیں ہوتے۔ ہمیں ہر عمل میں اپنے امام کو راضی کرنا ہے، اور اگر کوئی ہم سے کتنا ہی کوئی برا سلوک کرے، ہمیں صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی غصہ نہیں کرنا، کوئی بدلہ نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے حساب پورا کر دیتا ہے، اسی دنیا میں کر دیتا ہے۔ وہ سب سے بہتر ہے جو ہم خود جھگڑے فساد کر کے اللہ کی اس دنیا میں خرابیاں پیدا کریں۔ یہ غلطیاں ہماری جو ہیں یہ اس دنیا میں اس معاشرے کو خراب کرتی ہیں اور برباد کرتی ہیں۔ کسی کے ساتھ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ بہت بدترین عمل ہے یہ کہ کسی کا مذاق اڑا کے اس کا دل توڑ دیں۔ کسی کا دل توڑنا کتنا سخت گناہ ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خدا اور ہمارے ائمتین وقت کے امام زمانہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ دلوں کو توڑنے والے کبھی خود بھی دنیا میں خوش اور آباد نہیں رہ سکتے۔ دلوں کو توڑنا نہیں، دلوں کو جوڑنا، دلوں کو خوشیاں دینا، کسی کو خوش کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لذت کو حاصل تو کیجئے۔ کسی کو خوشی دیں تو آپ کو کتنی خوشی ہو، دل باغ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو خوش کر دیا، ہماری ذات سے یہ خوش ہوا۔ ہم دنیا میں خوشیاں بانٹیں۔ ہم آئے اسی لیے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کی خوشیوں کو چھین لیں اور اللہ اور مولا کو ناراض کر دیں اور امام کے راستے میں کانٹے نہ بچھائیں۔ ہمیں نیکی کے پھول بچھانے ہیں۔ آئیے ناظرین ایک قصیدہ سنتے ہیں اور اس کا اجر امام زمانہ جل فرج کو ہم پہلے ہدیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کل مومنین کو اس کا اجر ملے۔ آئیے قصیدہ سنتے ہیں۔ لکھو ثنائے حیدر مولا مدد کرے گا، لکھو ثنائے حیدر مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا، بن جاؤ گے سخنور مولا مدد کرے گا، اللہ کے برابر مولا نہیں ہے لیکن، اللہ کے برابر مولا نہیں ہے لیکن، اللہ کے برابر مولا مدد کرے گا، بنتے
اسد تو آئیں، کعبے کی ہے صدائیں، بنت اسد تو آئیں، کعبے کی ہے صدائیں، بن جائے گا نیا در، بن جائے گا نیا در، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا۔ میں خانہ کھل گیا ہے، سب رند آ چکے ہیں، میں خانہ کھل گیا ہے، سب رند آ چکے ہیں، بس اب اٹھاؤ ساغر، بس اب اٹھاؤ ساغر، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا۔ ہر ایک محاذ حق پر بیٹھا ہوا ہے ڈٹ کر، ہر ایک محاذ حق پر بیٹھا ہوا ہے ڈٹ کر، یہ جانتا تھا بوذر، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا۔ آئیں گے جب فرشتے تیاریوں سے اپنی، آئیں گے جب فرشتے تیاریوں سے اپنی، میری لحد میں آ کر، میری لحد میں آ کر، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا، مولا مدد کرے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، اجازت دیجیے، فی امان اللہ، سیدہ نقوی۔ ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائیں یا امام زمان، دل کی صدا اللہ جل